بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ کوثر کی فضیلت اور اس کو پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بے شمار اور حیرت کن فوائد جان کر آپ کے رکنڈے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ سورہ کوثر کی تلاوت کو روزانہ کرنے لگ جائیں گے۔ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورہ کوثر کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہیں۔ اس سورہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کا انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن محیط، اساس بن وائل اور غیرہ کفار دل ازار جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ کر، وہ ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہو گیا تو اس کا ناک مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورہ نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں۔ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تو ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو ان کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے اور اس آیت کے تخت داخل ہے۔ اس کی تلاوت کرنے کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے دشمنوں کا آپ کو خوف ہے تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ پاک کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے رزق بڑھا دیں گے، اس کے مال کو چوری سے بچا لیں گے۔ اللہ کی عطا اور سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ شادی کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں۔ محبت کی شادی میں بھی سورہ کوثر فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جسم کی کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں۔ اول اور آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھیں، پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں۔ انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں، ان کو سورہ کوثر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کر کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس عمل کو ایک ماہ میں 4 مرتبہ ضرور کریں۔ رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو، اس کو چاہیے نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اول اور آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھے، انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا، آمدنی میں بھی خوب خیر و برکت ہوگی۔ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور افطار سے پہلے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں، پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں اور رات دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں۔ انشاءاللہ عمل قرار پائے گا تو لڑکا پیدا ہوگا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے سورہ کوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کرے، اول آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کریں، انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غائب سے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ حاسدوں کے حسد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے ہائے میں کاموں کے
اندر رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھے، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کرے۔ اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں، انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے نجات ملے گی۔ مراد پوری ہونے کے لیے اگر کوئی شخص خاص مراد رکھتا ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے اور پھر سجدے میں جا کر رو رو کے دعا کرے، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 دن ہی جاری رکھنا ہے، یعنی 7 دن کرنا ہے۔ قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، ہر بار سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے اور اپنی رہائی کی دعا کرے، انشاءاللہ جلد رہائی نصیب ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورہ کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعے کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ اس عمل کو پابندی سے کرے، دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کریں۔ لڑکی کی جلد شادی کرنے کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو اچھے رشتے کے لیے سورہ کوثر کو جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ تلاوت کریں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنی شادی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کسی شخص کو کسی خواہش کی یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو سورہ کوثر کو باقاعدگی سے پڑھنا اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورہ ہے اور اس سورہ میں مسلمانوں کے لیے خوشی اور تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک مسلمان کو اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔